بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں تاکہ اللہ کی رحمتیں ہم سب پہ نازل ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کو راحت، چین، سکون والی، اطمینان والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کی اولادوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ہر بیماری سے، پریشانی سے، دکھ تکلیف سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ جو ہے نا میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجیں ویڈیو۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے اس عمل سے جو بھی دین کی زندگی پہ آ گیا اس کے لیے نجات کے لیے اس کی نجات کے لیے کافی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اس مہنگائی میں جو ہے اپنے اخراجات کو کیسے پورا کریں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ آج دیکھیں آپ، ہر آدمی مہنگائی سے پریشان ہے۔ مہنگائی جو ہے نا حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ بالکل آسان طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو، آپ مفلس سے بچ جاؤ گے، آپ تنگ دستی سے بچ جاؤ گے۔ ایک تو ہم میانہ روی اختیار کریں۔ دوسری بات، اللہ کے کلام پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم تقوی اختیار کرو، میں ہر مشکل سے نکالوں گا اور ایسی جگہ سے رزق پہنچاؤں گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں جائے۔ جیسے اللہ پاک پرندوں کو جو ہے، اب وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی شیر روزانہ تازہ گوشت کھاتا ہے، اللہ پاک تازہ گوشت کھلاتے ہیں۔ ویل مچھلی کئی ٹن گوشت کھاتی ہے، اللہ پاک اس کو گوشت کھلاتے ہیں۔ 18,000 مخلوقات کو اللہ پاک بغیر دکان کے، بغیر کارخانے کے، بغیر کھیتی باڑی کے اللہ پاک کھلاتے ہیں اپنے خزانوں سے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ پاک اس کو نہیں کھلائیں گے؟ اس بات کا ہمیں یقین ہو کہ اللہ کی ذات پالنے والی ذات ہے، اللہ ہی ہمارے اخراجات کو پورا کریں گے، لیکن اس کے لیے اسباب کا بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ جو ہماری آمدنی ہے اسی میں ہم اپنے اخراجات کو پورا کریں۔ ہم ایسا نہ ہو کہ جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، ایک زمانے میں وہ لاکھوں روپے کماتے تھے، لیکن اس مہنگائی کے عذاب میں ان کا کاروبار بھی ختم ہو گیا اور جو ہے ان کی عادتیں بگڑی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے اخراجات کنٹرول نہیں ہوئے اور وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے اور وہ بیماری کا شکار ہو گئے، ان کے گردے فیل ہو گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، آج معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم اپنے اخراجات کو میانہ روی سے کنٹرول کریں اور ان چیزوں کو ہم یہ دیکھیں کہ بھئی ہم جو چیز خریدنے جا رہے ہیں اس کے ریٹ ذرا چیک کر لیں۔ جیسے آج میں نے ٹماٹر پوچھے پاپوش میں 100 روپے، کینٹ میں ڈیفینس میں 150، 160 روپے، 170 روپے، بنارس میں 80، 70 روپے۔ تو ہم یہ چیزیں دیکھیں، آٹے کا بھاؤ کہاں سستا ہے، چینی کا بھاؤ کہاں سستا ہے، گروسری کا بھاؤ کہاں سستا ہے، ہم اسی حساب سے اپنی خریداری کریں۔ اگر ہم احتیاط سے کریں گے، 10,000 کی جگہ ہماری خریداری ہوگی 8,000 میں۔ اور اسی طرح ہم اگر موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ اس کو فالتو یوز نہ کریں۔ جہاں ہم مثال کے طور پہ 4,000 5,000 کا پیٹرول خرچ کرتے ہیں، وہاں کوشش کریں گے 3,000 کا پیٹرول خرچ ہو، پیدل سے ہم اپنا گزارا کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو ان کو کوشش کریں بھائی شام میں کوئی نہ کوئی آپ کام کریں، اسکلز لیں، کوئی نہ کوئی ارننگ کریں تاکہ آپ کا ہاتھ بٹے۔ اگر آپ کی وائف پڑھانا جانتی ہے، پڑھی لکھی ہے، تو وہ ٹیوشن سینٹر کھول لیں۔ کپڑے سینا جانتی ہے تو بھائی محلے کی عورتیں، آپ ایک بورڈ لگا دیں، خود بخود سلوانے آئیں گی، اس سے آپ کی آمدنی بڑھے گی، آپ کے اوپر بوجھ کم پڑے گا اور آپ کے گھر کا خرچہ چلے گا۔ اگر گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 آدمیوں کے پاس موبائل ہے، اگر جن کے پاس فالتو موبائل ہے وہ موبائل بند کر دیں، کیونکہ موبائل میں کم سے کم خرچہ مہینے کا 500 روپے۔ اگر 3 موبائل بھی آپ اس کو کم کر دیں گے تو 1,500 روپے آپ کے یہ بچ جائیں گے۔
اور اسی طرح ہم آن لائن کوئی نہ کوئی اس ٹائم جو ہے نا سب سے ٹاپ کا کاروبار ہے آن لائن کوئی نہ کوئی ہم کام سیکھیں اور کوشش کریں. ہم یوٹیوب کے ذریعے، گوگل کے ذریعے بہت سے ایسے پروگرام چل رہے ہیں جو آپ کی آمدنی کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو ہم اپنا ٹائم فالتو ضائع نہیں کریں، کوئی نہ کوئی جو ہے ہم کام سیکھیں. اگر ہم کو خود کام آتا ہے تو نوکری کے بعد کوئی الیکٹریشین کا کام آتا ہے تو کوئی نہ کوئی الیکٹریشین کا گھر کے باہر بورڈ لگا دیا، کسی دکاندار کو الیکٹرک والے بتا دیا بھائی میں کام کر لیتا ہوں، کوئی کام آئے تو آپ مجھے بتائیں، آپ کو بھی جو ہے میں اپنا کمیشن دوں گا اور جو ہے میرے کو کام بھی مل جائے گا. اب فالتو وقت بیٹھنے سے اچھا ہے کہ کوئی کام کر کے آ جائے. آج آپ چھوٹا سا بھی کام کسی سے کروائیں گے نا تو 1000-1500 کا، وہ اس سے کم کاریگر 500-1000 سے کم کا، فریج کا ہو یا الیکٹرک کا ہو یا پلمبرنگ کا ہو. تو آپ جو ہے نا اس سے بھی اپنی آمدنی کو بڑھا سکتے ہیں اور اپنے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم تقوی اختیار کریں، اللہ کے حکم کے چلیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہ چلیں. اللہ پاک ہماری زندگی آسان کر دیں گے، کیونکہ اللہ کے ہی سب اختیار میں. اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں. اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو کیا اللہ ہمارے کام نہیں بنائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے اور ہماری آمدنی بھی بڑھ جائے گی اور ہمیں مہنگائی کا بھی پتہ نہیں چلے گا. دیکھیں جس کے پاس پیسہ ہے نا اس کے لیے مہنگائی ہے کچھ بھی مہنگائی نہیں ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تھوڑی سی مہنگائی بھی اس کے لیے بہت زیادہ مہنگائی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اپنی آمدنی بھی بڑھائیں اور اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں اور غیر ضروری تقریبات سے بھی اجتناب کریں. جیسے گھروں میں رواج ہے اپنی انا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بھی بچوں کے لیے فالتو کی تقریبات کرتے ہیں جس کے آپ سے ہزاروں کیا لاکھوں روپے بھی لوگ خرچ کر دیتے ہیں قرضے لے کے. اب آپ کی جو تنخواہ ہے وہ آدھی اگر قرضوں میں چلی جائے تو آپ تو ایک تو بیماری کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ سے گھر کے خرچے ہی چلیں گے، آپ ذہنی ٹینشن میں آ جائیں گے، کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو پکڑ لے گی. جب آپ بیماری پکڑ لے گی جو کام کر لیتے اس سے بھی چلے جائیں گے. تو میرا جو مشورہ ہے اس پہ عمل کریں. اللہ پاک آپ کو اس مہنگائی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے، بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.